I believe finally I got the time to ask the question. Okay, this is related to the topic you taught today, that is Islamic concept of God, or means you concluded with that. My question is, you used Surah chapter 112, and you said that it is the acid test for any religion or any concept which has to go through it. Now, in this Surah chapter 112, in verse 1, it says, Qul huwallahu ahad. Now, as I was doing research on this word ahad, it doesn't mean only one. It means one of. Because the same word was used in different verses in the Quran to say one of, not only one. For example, in Surah chapter 2, verse 136, it says, any one of, ahadin. Surah chapter 2, verse 285, it says, any one of, ahadin, any one of his messengers. Any one of was translated from the Arabic word ahadin. Yeah, my question is that it is a deliberate mistranslation. And second question is... Brother, one question at a time because time is limited. Please may I know your name? Peter. پیٹر بھائی نے ماشاءاللہ اچھا سوال پوچھا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. بھلے آپ قرآن میں غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھیے, میں بہت خوش ہوں. آپ قرآن پڑھیں گے تو ہی پتہ لگے گا قرآن کتنی پاک کتاب ہے. بھائی صاحب کا سوال تھا جو سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 جو میں نے بیان کیا, لٹمس ٹیسٹ فار تھیولوجی, اس کی پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. یہ کہتے ہیں احد کی معنی ایک نہیں ہے, احد کی معنی ہے ون آف دیم. ایک نہیں ہے, ون آف دیم ہے. اٹ از ناٹ ون, اٹ از ون آف دیم. اور وہ حوالہ دیا سورہ بقرہ کے سورہ نمبر 2 اور کئی حوالہ دیتے ٹائم پہ یہ کہا, جب آپ سورہ بقرہ کی آیت بیان کر رہے تھے اس میں لکھا تھا احدم. احدم از ون آف, احد از اونلی ون. تو آپ خود بھلے آپ عربی نہیں جانتے, قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 قل هو اللہ احد, وہاں ہے احدم. تو God is one. When you add ahadim, it is one of. تو ahadim means one of, ahad means one. تو آپ خود جانتے ہیں کہ دونوں الفاظ, the first سورہ اخلاص chapter 112 verse number 1 says قل هو اللہ احد. Say there is Allah one and only, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے. احدم میں is one of. تو دونوں لفظ میں ایڈیشن ہے. سورہ بقرہ میں ایڈیشن ہے, اسی لیے اس کے معنی ہے ون آف دیم. احد مینس اونلی ون اینڈ نتھنگ ایلس. احد مینس ون آف دیم. تو آپ بھلے عربی نہیں جانتے, یہ جان سکتے ہیں کہ دونوں الفاظ ہو بہو وہی نہیں ہیں. The first part ahad means one and that means only one God. Hope that answers the question. سر میرا نام رینوکا ہے اور میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہوں. سر میرا سوال یہ ہے, میں نے سب کے سامنے اسلام قبول نہیں کیا ہے اور میں نے پچھلے 2 سال پہلے سے ہی نماز پڑھنا اور روزے رکھنا چالو کیا, خود ہی اپنے من سے ہی. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے مجھے اسلام قبول کروائیں, یہ میری آپ سے گزارش ہے. اور میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہونے کی وجہ سے جو سبھی نان مسلم کے دل میں ہوگا جنہوں نے اسلام قبول کیا, وہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ جو بت پرستی ہو رہی ہے اسے کیسے روکوں اور اس سے کیسے بچوں.
اور میرے ساتھ میرے ماں باپ کو کیسے سمجھاؤں کہ خدا ایک ہے؟ بہن ماشاءاللہ 2 سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے جی اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی آپ پہ دباؤ ہے؟ نہیں. مالی دباؤ یا پریشر؟ نہیں. آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے؟ جی. بے شک. اور آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کے سامنے آپ قبول کریں؟ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے. جی شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں کہوں گا کہ مجمع کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں، 1 لاکھ سے زیادہ لگتے ہیں. میں کہوں گا کہ سارے سامعین سے کہ آپ کے لیے دعا کرے اور اللہ آپ کے جد و جہد کو قبول فرمائیں. آپ کا سوال تھا کہ آپ کس طریقے سے آپ کے گھر والوں کو، آپ کے والدین، آپ کے والد والدہ کو کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے اور کس طریقے سے یہ ثابت کرے کہ خدا ایک ہے. سب سے پہلے جس طریقے سے میں تقریر کیا ہوں، کیونکہ آپ ایک مہاراشٹرن خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ ہندو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ اگر میری کیسٹ سنیں گے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندو دھرم میں یکسانیت، میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ دے. آپ اس DVD کو دیکھیے اور وہ DVD کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے والدین، آپ کے گھر والوں سے یہ کہو کہ آپ جو یکساں ہے ہندوازم اور اسلام میں، اس کے اوپر کم از کم عمل کرو. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گھر والوں کو ہدایت دے گا. میری یہ آپ سے التجا ہے کہ آپ جب اسلام قبول کرتی ہے اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو احساس دلاؤ کہ آپ اور بہتر انسان بن چکی ہے. اگر آپ جو کچھ آپ کے والدین کہتے ہیں آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو، صرف وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے. اس کے علاوہ جو بھی باتیں، جو بھی حکم آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ اس کا پالن کرو. ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری بیٹی جب اسلام قبول کی اب وہ مجھ سے اور محبت کرتی ہے، وہ میرا اور کہنا مانتی ہے، اس کی مجھ سے اور چاہت بڑھ گئی ہے. کیونکہ اسلام میں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اسی لیے آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ ان کی اور اچھی بیٹی ہے. صرف وہ چیز، جو چند چیزیں جو وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے، وہ چھوڑ کے آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو، چاہے آپ کو مشکل ہو. مثال کے طور پہ آپ کو پسند ہے پیلا پہننا، وہ کہتے ہیں نیلا پہنو تو آپ نیلا پہنو، کیونکہ نیلا پہننا اسلام میں حرام نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو بھی باتیں آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ ان سے اور محبت کرو، آپ ان سے اور پیار کرو. اس طریقے سے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نیا دھرم، یہ نیا مذہب
جس میں آپ داخل ہوئے وہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو، جس طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 میں 17 میں آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنی والدین سے محبت کرنا چاہیے، اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین اگر ضعیف ہو جاتے ہیں آپ ان کے خلاف اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے، اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا اے خدا آپ ان کا خیال رکھو۔ تو اسلام میں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر اچھا برتاؤ کریں گے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، یہ دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے اور جو اس دنیا میں ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں وقت گزارتے ہیں، تو یہ دنیا خود بخود بالکل بھی نہیں بنی، نہ ہی خود سے ہے اور نہ ہی خود سے کبھی بنے گی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں، آپ اس دنیا میں رہتے ہیں تو آپ کا ایک گھر ہوگا، اس گھر کو آپ سوچ کریں اور اس گھر میں آپ دھیان رکھیں کہ یہ گھر خود سے بنا ہے، ضرور اس میں کسی مستری وغیرہ نے کام کیا ہوگا، اس میں پلمبر نے کام کیا ہوگا، اس میں میکینک نے کام کیا ہوگا، الیکٹریشین نے اس میں کام کیا ہوگا۔ اسی طرح اس گھر کو ایک ایک اینٹ سے جوڑ کر ایک گھر، ایک خوبصورت شکل جو اس کو بنائی گئی ہے، یہ خود بخود نہیں بنی بلکہ یہ ہم کی محنت سے بنی۔ تو اسی طرح ایک گھر، ایک چھوٹی سی اینٹ جب اپنے آپ سے اپنے خود سے نہیں بن سکتی تو پھر بھلا کوئی یہ تصور کیسے کر سکتا ہے کہ یہ اتنی بڑی دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے یہ خود سے بن گئی؟ اسی کی طرف قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کے پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، بالکل اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی آپ اگر یہ سوچ کریں گے کہ یہ دنیا اور اس کا جو بڑا نظام ہے یہ کسی نے بنایا ہے اور جس نے بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی عبادت ہم سب پر فرض ہے، تو یقیناً آپ کو کامیابی کے ایک راستہ ضرور ملے گی۔ اس کے برعکس اگر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو خود سے بنی ہے اور یہ خود سے چل بھی رہی ہے، تو سب سے بڑا بیوقوف آپ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ تو بھائیو دوستو، اسلامک کنسیپٹ یا سائنٹیفک کنسیپٹ آف گاڈ جو ویڈیو میں جو سوال ہوا وہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی دلیل کی موجودگی میں یا بغیر کسی دلیل کو آپ یہ بات مانیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں زمین اور آسمان میں کوئی بھی فساد نہیں، سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، دن اور رات اپنے وقت پر آتے ہیں، موسم اپنے وقت پر بدلتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دن کے وقت اچانک دن ختم اور رات شروع ہوئی، یا بغیر کسی عذر کے رات ختم ہوئی اچانک اور دن شروع ہوا۔ نہ کبھی ایسا ہوا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلا ہو۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ان میں انسان صرف غور و فکر کرے تو آپ کو یہی اندازہ ہوگا اور آپ کو یہی یقین ملے گا کہ واقعی اس دنیا میں اس دنیا کا چلانے والا صرف اور صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ہم جواب دیتے ہیں قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو بھائیو دوستو، اللہ بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس دنیا میں مالک نہیں، وہی رازق ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ
کہ جب اس وقت نمرود جو ایک حرامی تھا اس نے دعویٰ کیا خدائی کا کہ میں خدا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کامل درجے کی عقل عطا فرمائی تھی، اور یہ بات خاصیت ہے انبیاء کی کہ ان کی عقل ہمیشہ سے پوری ہوتی ہے، اس کو اب کبھی بھی باتوں میں مس انڈرسٹینڈنگ میں نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ حرامی تو ایسا بول رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو خدا مانتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل۔ اچھا چلو، اگر آپ خدا ہو تو میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، آپ اس کے الٹ کرو، آپ مغرب سے نکالو اور مشرق میں جو ہے نا اس کو غروب کرو، ہم مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ آدمی اتنا زیادہ شرمندہ ہوا کہ اس کے پاس جواب دینے لائق کچھ رہا ہی نہیں۔ تو بھائیو، لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسیٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور آتا ہے۔ تو بھائیو دوستو، اسلام ہمیشہ سے صرف اور صرف اس بات پر جو ہے نا زور دیتا ہے کہ آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور دلیل اس کے بہت زیادہ موجود ہے، صرف اور صرف آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔